بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حج کے موضوع پر سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی غالباً گفتگو کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے تو سنی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے جس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، وہ رہنما بھی ہے، منزل مقصود کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے اور ہادی بھی ہے۔ فی آیات بینات، اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں۔ وہ کیا کئی نشانی کا مقام و ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ صرف اللہ کا دوست کھڑا ہوا، اس کا ایک خدائی کارج تھا جس کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ رب کریم نے اس کی جزا یوں دی کہ تو کیا یاد رکھے گا، کسی کی یاد میں میں کھڑا رہا ہوں۔ اب دنیا بھر کے جو سربراہ لوگ ہیں وہ چل کے آئیں گے، صرف تیرے پاؤں کے لگنے کی جگہ کے دیدار کر کے واپس چلے جائیں۔ اب چند مقامات کے مشاہدے ہیں جن کا نام ہے حج۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، یہاں تک کہ اگر قتل کر کے اندر چلا جائے وہاں سے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی اس پر قصاص واجب ہو تو اندر چلا جائے، جب تک خود باہر نہ نکلے اس وقت تک اس پر حد نہیں جاری ہو سکے گی۔ جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان ہے۔ اور اس میں ایک ایسی نشانی ہے کہ اگر بھیڑ اور بھیڑیے کو دونوں کو اکٹھا وہاں چھوڑ دیا جائے تو بھیڑیا بھیڑ پر حملہ آور نہیں ہوتا، کتا ہرن کے بچے پر حملہ آور نہیں ہوتا، باز تیتر کے پیچھے نہیں جاتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ کا تعلق سچ مچ خدا سے ہے، اس لیے وہ چیزیں احترام کرتی ہیں۔ اور فرمایا جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ اس میں ایک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اس کو اندر سے گرفتار کر لینا چاہیے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو اندر سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے جو کہا ہے جو اس میں داخل ہو کر اس کو امان مل گئی ہے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ امام شافعی بھی بہت دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک ایسا حوالہ بتاؤں گا جس میں آپ نے خود لکھا ہوگا وہاں سے اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ کہا بتائیے؟ کہا وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کعبہ شریف کے دودھ کے اندر قتل کر دیا ہے اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو اس میں داخل ہوا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کڑی نہیں لگائی جا سکتی، تو یہاں آپ خود کہتے ہیں جو کعبہ شریف کے اندرونی حدود میں ایسا حادثہ کر دے اس کو ہتھکڑی لگنی چاہیے۔ اب جواب لائیے، اب امام صاحب کو جواب کون بتلائے؟ امام صاحب کہتے ہیں جو باہر سے قتل کر کے آیا یہاں آ کے چھپا، اس نے اس کے تقدس کو تسلیم کیا، اس نے مانا کہ واقعی یہ عزت والی جگہ ہے، یہاں پہنچ گیا تو مجھے امان مل جائے گی۔ لیکن جس نے کعبہ شریف کے اندر قتل کیا ہے نا وہ کعبے کے تقدس کا منکر ہے، وہ کعبے کی بزرگی کا مبارک جگہ ہونے کا منکر ہے، کیونکہ بزرگوں کی برکت والی جگہوں کا منکر ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری زندگی کے حقوق سے معروم کر دیتا ہے، یہ وجہ ہے۔ اور فرمایا اور جو آدمی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین،
یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، جو اس کی ناشکری کرے گا اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، جان والوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ اور انعامات کیا ہیں؟ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے ایک حاجی جس نے اللہ کی رضا کے لیے اور فریضے کی ادائیگی کے لیے حج کیا، وہ ایسا لگے گا جیسا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اور 300 اپنے خاندان کے گنہ گاروں کو اور مجرموں کو شفاعت کر کے جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ کا اتنا بڑا انعام کیا ہے، اس لیے جو آدمی ایمان رکھتا ہے وہ اس کی قدر کرے گا کہ خدا تعالیٰ نے حاجی پر کتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ حج کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ شریف میں ہے۔ یہ یہودیوں کے ایک احتجاج کا رد ہے، انہوں نے اس پر دلیل پیش کی کہ کیوں بیت المقدس کو حج کا مقام بنایا جائے، اس کو قبلہ بنایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ پہلے وہ بنایا گیا تھا، بعد میں مکہ شریف والا کعبہ بنایا گیا، تو جو پہلے بنایا گیا وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبلہ سمجھا جائے، اس کا طواف کیا جائے، اس کا حج کیا جائے۔ اللہ کریم نے استدلال کو جائز قرار دیا، کا اولیت سے حقوق اور تعظیم میں اولیت ملنا یہ ایک امر بدی ہی ہے، بغیر سوچ بچار کے، جس کو انگریزی میں پرائیورٹی کہتے ہو، پرائیورٹی، بغیر سمجھ بوجھ کے بات سمجھ آئے، بغیر ثبوت کے۔ مثلا سورج کا روشن ہونا بغیر دلیل کے سمجھ آتا ہے، چاند کا چمکنا بغیر ثبوت کے سمجھ میں آتا ہے، پانی کا سیلان، پانی کا بہنا، کوئی اگر کہے میں کہتا ہوں پانی بہتا ہے، کوئی نہیں کہے گا ثبوت لاؤ۔ یہ جو بغیر ثبوت کے بات سمجھ میں آتی ہے پرائیورٹی اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو پہلے ہے وہ پہلے ہے۔ اب اسی قاعدے کو لے جائیے، جو ایمان لانے میں پہلے مرتبے میں وہ پہلے ہے، اور جو ہجرت میں پہلے مہاجرین میں اس کا پہلا نمبر ہے، اور جس آدمی نے پہلا دنگل لڑا ہے اور دشمن کو مارا ہے پہلوانی میں اس کا پہلا نمبر ہے، جس نے پہلی ضرب ماری ہے، ضرب ایک ماری ہے، ٹکڑے 4 کر کے چھوڑ دیے ہیں۔ اس طرح کی شمشیر زن ایک ہی ہے دنیا میں، پھر اس کے برابر کا دوسرا پہلوان تسلیم نہیں ہوگا۔ کہ اولیت سے افضلیت پر استدلال کرنا یہ صحیح ہے، لیکن وجہ استدلال کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے پہلے ہو تو اس کو یہی درجہ ملنا چاہیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو میں نے بھیجا تو آدم علیہ السلام نے پہلے مکہ شریف والا کعبہ بنایا، اس کے 50 برس بعد بیت المقدس بنایا۔ تو جو تمہاری دلیل ہے وہ ہماری عبایت میں جاتی ہے، وہ تمہاری کفالت نہیں کرتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو وجود میں پہلے ہے، تقدس میں پہلے ہے، جو کسی کام کے کرنے میں پہلے ہے وہ اس کام میں پہلے تسلیم ہوتا ہے۔ اولیت کو درجے میں اولیت ملنا، السابقون السابقون اولئک هم المقربون، اس پر تفسیر ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، السابقون السابقون، پہلے لوگ پہلے ہی ہیں، اولئک هم المقربون، وہی لوگ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ کہ اسی کے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا سابق تھا وہ کون تھا؟ کہ یا وہ حزقیل تھے یا وہ شمعون تھے، یہ سب سے پہلے ان پر ایمان لائے، اس لیے ان کی امت میں ان کے برابر کا کوئی دوسرا شخص نہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے جو ایمان لائے وہ حبیب نجار ہے، سورہ یاسین میں جس کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے عیسائیوں میں حبیب نجار کے برابر کا دوسرا شخص نہیں ہے کہ ایمان لانے میں وہ پہلے، مرتبے میں وہ پہلے ہے۔ اسی بنیاد پر جناب حیدر کرار کا وہ نام لیتے ہیں، سرکار دو علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والا حضرت حیدر کرار ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے عقیدے کے مطابق حضرت حیدر کرار ساری امت سے افضل ہے، اور یہ بات انہوں نے ایک جگہ نہیں کی، درجنوں سے زیادہ جگہ کہی ہے۔
جو فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث کوٹ کی ہے، تفسیر ابن کثیر نے یہ حدیث کوٹ کی ہے، اور اسی کو ابن مردوہ جو 4 صدی کے محدثین میں سے، جس پر آج تک کسی اہل سنت نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ حدیث حضرت ادر قرار کی شان میں آئی ہے۔ السابقون السابقون، ٹھیک ہے اگر وہ پہلے ہوتا تو کعبہ ہونے میں اس کو اولیت ملتی، حج کرنے میں اس کو اولیت ملتی، جتنے حقوق کعبہ ہیں اس میں پہلا درجہ اس کو دیا جاتا، مگر تمہارے صورت صحت سوری ہے، صحت مادی نہیں، صحت سوری ہے، یعنی صورت ٹھیک ہے کہ وہ پہلے ہے اور جو پہلے ہو اس کو اولیت ملنی چاہیے، لیکن صورت مادی یہ صحت مادی نہیں ہے، واقعہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ہو، واقعہ یہ ہے وہ بعد میں ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ صحت سوری اور صحت مادی یہ منطقیوں کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ جو بات آپ کہتے ہیں وہ واقعہ میں بھی اسی طرح ہو، اس کو کہتے ہیں صحت مادی، لفظوں میں صحیح ہو لیکن مادے میں وہ صحیح نہ ہو تو اس کو دلیل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فرماتے ہیں بے بکتا مبارکن، قواعد کے مطابق وضع کے اندر جو ضمیر ہے نا وہ ذوالحال ہے، ایکیوزیٹیو آف سینٹینس اس کو انگریزی میں کہنا چاہیے، اور مبارکن اس کا حال ہے، یعنی اس کو برکت کس حالت میں حاصل ہوئی جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی، معلومہ بنیاد سے پہلے وہ برکت والا نہیں تھا۔ جب ہاتھ لگے آدم علیہ السلام کے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ نبیوں کے ہاتھ لگنے کو اتنا بڑا دخل ہے کہ کعبے اپنی عظمت میں نبیوں کے ہاتھوں کے محتاج ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھ والے، فن کے نقطہ نگاہ سے اس نقطے کی قیمت لاکھوں نہیں کروڑوں روپے سے زیادہ ہے۔ برکت والا کب بنا؟ جب اس کو بنایا گیا۔ معلومہ بنانے سے پہلے جتنی روایات آتی ہیں وہ پہلے سے بزرگ تھا، وہ صحیح نہیں ہے، اس کے بنانے کا وقت اس کی بزرگی کا وقت ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ عالمین تو زمین و آسمان سے لے کر کے شرق و غرب سے لے کر از کاف تا کاف، از خاک تا افلاک، از ذرہ تا آفتاب، تمام مخلوقات جتنی بھی ہے نا عالمین میں آتی ہے۔ عالمین کا وہ ہادی ہے، رہتا ایک جگہ، عالمین کا ہادی کس طرح ہے، اور ہے پتھروں کا ڈھیر ہے، پتھر ہیں، اینٹیں ہیں، مسالہ لگا ہوا ہے، وہ ہدایت کس سے دیتا ہے؟ ہدایت کا اصلی معنی ہوتا ہے الہدایت یا دلالت موصلۃ الی المقصود، ہدایت اس رہنمائی کا نام ہے جو منزل مقصود تک جانے والا راستہ بتا دیتی ہے، اس کا نام ہے ہدایت۔ فلاں ہدایت پر ہے یعنی اس راستے پر چل رہا ہے جو منزل مقصود کو جاتا ہے۔ صحیح العقیدہ کو کہتے ہیں صاحب ہدایت، کیونکہ صحیح العقیدہ اس راستے پر چل رہا ہے جو منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے۔ جب وہ پتھر بات ہی نہیں کرتے ہدایت کس لیے کہتے ہیں؟ کہا وہ ہدایت والوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ ان پتھروں میں بھی ہدایت کی قوت آ جاتی ہے جن پتھروں کو اللہ کے پیاروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر شعیرت ان کی جمع یا شعار ان کی، اس کے معنی ہیں علامت یا یادگار جس سے کوئی یاد آئے۔ اب پہاڑیاں ہیں، اللہ کی یاد کیوں آتی ہے؟ اللہ کی یاد آنا یہ ہدایت ہے کہ جس جگہ جناب سیدہ حجرہ نے پاؤں لگائے ہیں نا، وہ پاؤں والی جگہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ کا سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ معلومہ کچھ لوگ ایسے ہیں منہ سے بات کریں تو بھی ہدایت نہیں ملتی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی راستے سے گزر گئے ہوں، اس راستے سے گزرتے ہوئے بھی یاد خدا تھا۔ اور واقعی مجھے 2 مرتبہ کے حج میں وہاں سے میرے ساتھ ایک سید صاحب تھے، عاشق حسین شاہ صاحب سیالکوٹ والے، میری بھی صحت بہت اچھی تھی، وہ بھی اچھے پہلوان آدمی تھے۔ جب ہم دونوں وہاں سے دوڑ لگا تو ایک مائی صاحب بولی نے کہا
جوڑی چنگی ہے۔ ہم نے کھڑے ہو کے پوچھا مائی صاحب آپ کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ آپ کو دیکھ کے اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں نے کہا میں پنڈی کا رہنے والا۔ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سیالکوٹ کے۔ ان کا شکلیں اس طرح ملتی ہیں آپ نے جیسے ایک ماں کے بیٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بخاری سادات میں سے، میں گیلانی سادات میں سے ہوں، لیکن وہ مائی صاحبہ جو ہماری جدہ کریمہ سیدہ حاجرہ ہماری دادی ہیں، جس راستے سے وہ گزری ہیں اس راستے سے گزرتے ہوئے یاد خدا تازہ ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا عاشق شاہ ایمانداری سے بتاؤ اسا سوائے یاد خدا کے اور کوئی چیز یاد آ رہی ہے؟ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ بہت ہم لوگ روئے ان کی یہ بات یاد کر کے کہ کیسا درد دل کا وہ وقت تھا ان کا کہ جس جس جگہ قدم رکھا ہے ان ذروں کو خدا سے آشنا کر دیا ہے، جو ان ذروں پہ پاؤں رکھتا ہے وہ بھی خدا سے آشنا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو حج شریف ہے سالوں سال آتا ہے، لیکن اس کے سے بنیادی طور پر جن عقائد کو فروغ ملتا ہے وہ اہل سنت کے عقائد ہیں۔ اہل سنت کے عقائد کو کوئی لاکھ چھپائے، اسلام کے کسی بات پر عمل کرے گا تو سنی عقیدہ ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ پوچھو یار جا رہے ہو کیا لینے جا رہے ہو؟ کیا عبادت کریں گے؟ کیا عبادت تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، وہاں خاص طور پر کیا عبادت ہے؟ کہا دراصل قصہ یہ ہے، وہاں جاتے وقت سرکار نے عاجزی کی وہ شکل بنائی جو تمام عالم اسلام کی تاریخ میں اس شکل کا کوئی نمونہ نہیں۔ کیا کہا اس کے بعد حجامت نہیں بنانی، احرام باندھنا ہے، پاؤں میں جوتا پورا نہیں پہننا، یہ جو برج آف فٹ ہے اس کو ننگا چھوڑنا ہے، ایڑی نہیں ڈھانپنی۔ تو یار اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے بزرگوں کے پاس جاؤ تو عاجزانہ شکل بنا کے جاؤ، ٹھاٹھ سے نہ جاؤ، گردنیں جھکا کے جاؤ، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رات 3 بجے وقت بچہ لوٹ کے آتا ہے، جوان بیٹی لوٹ کے آتی ہے، ماں پوچھتے ہے بیٹی کہاں رہی ہو؟ تو آگے جواب ہے آئی ڈونٹ نو۔ اسے کندھے جھٹکتے ہیں، جن کندھوں کو جھٹکتے ہو یہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ ان کندھوں کو جھکا کے عاجزی کے ساتھ ماں سے بات کرو، باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بات کرو، قرب خداوندی ملے گا، رب راضی ہوگا، عزت ملے گی، جہان میں پاک دامنی ملے گی۔ تو جب ماں باپ کے سامنے آدمی کو کندھے جھکا کے بات کرنے کی عادت ہے کا حکم دیا ہے تو پھر بتائیں خدا کی بارگاہ میں جاتے وقت کہا آج تمہارا پی کیپ ہے اتار دے، یہ تمہارے بریگیڈیئر کے بیج ہیں یہ اتار دے۔ آج ایک ماں باپ کے گھر سے پیدا ہوئے ہو اور ایک ماں باپ تمہارے خون خمیر کا ذریعہ بنے، آج ایک بن کے دکھاؤ۔ اتنی بڑی وحدت کی تعلیم اور اتنی بڑی یونٹی پوری کائنات میں کسی کو دوسری قوم کے پاس نہیں ہے۔ ایک حج والا دن جو ہے نا، نویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں، میدان عرفات میں مرد عورتیں بڈھے بچے مختلف ملکوں کے رہنے والے آدمی حجامتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہا حجامت اتنے دن نہیں کرنی ہے جس سے پتہ ہی چلے کہ سب کی حجامتیں ایک جیسی ہیں۔ برما والا برمی حجامت نہیں کرتا، انڈیا والے انڈین حجامت نہیں بناتے، عرب والے عربی حجامت نہیں بناتے، پاکستان والے جو داڑھی اور اس طرح کی روزانہ کی جنگ ہے نا وہ آج نہیں لڑیں گے۔ اس جگہ صاف ستھرا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر کے حاضر ہونا ہوگا، لیکن تمہیں شکل و صورت میں مکمل اپنی عاجزی، مسکینی اور بے کسی ظاہر کرنی ہوگی، خوشبو نہیں لگانا ہوگی، بال نہیں نوچنے ہوں گے، جوں نہیں مارنی ہوگی۔ جتنے دیوانوں کو جوئیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو نہیں پتہ مجھ پر جوں چل رہی ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتا وہ تمہاری جوئیں چل رہی ہیں ان کو پکڑ کے مارو، نہ خود جوئیں مار سکتا ہے نہ دوسرے کو اشارہ کر سکتا ہے۔ کہ یہ ساری صورتیں عاجزوں اور پاگلوں بے قصوں والی ہیں، بے قصوں والی صورت بنا
گھر میں تو بریگیڈیئر تھا، ملک میں تو وزیر اعظم تھا، کیا کیا تیری شان تھی، کیا کیا تیرے بیج تھے، اب کوئی ایسی نشانی نہیں لگا سکتا، بلکہ عاجزانہ بناوٹ کے ساتھ چلو گے۔ یہ عاجزی کا نمونہ یاد رکھنا کہ آج سارے تم آپس میں بہن بھائی ہو، آپس میں ایک قبیلے کے ہو، ایک رنگ و بو کے ہو، ایک خصلت و عادت کے ہو، تمہاری یہ یونٹی زندگی کے ہر میدان میں تمہارے کام آئے گی۔ وقت اختتام پذیر ہو چکا، میں لیٹ پہنچا، بہت جلدی کی کوشش کی، لیکن طبیعت ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی، اس لیے وقت پر تیار نہیں ہو سکا، دیر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدر حسین شاہ صاحب کو جزائے خیر دے، یہ موسم اور وقت کے مطابق اچھی تقریر کر لیتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔